تو معصوم نے فرمایا ہماری معرفت یہ نہیں ہے بلکہ ہماری معرفت یہ ہے کہ مجھے اس انداز سے پہچانو. فرماتے ہیں کہ انا خاتم الاوصیاء، میں پیغمبر کا آخری وصی ہوں. وَبِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءَ مِنْ أَهْلِ وَشِيَّتِي، اور میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے پروردگار میرے شیعوں اور میری اہل بیت سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اب یہاں امام نے اپنے دو مقام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہماری معرفت پیدا کرنی ہے تو میری بے عنوان وصی پیغمبر کہ میں آخری وصی ہوں، میری معرفت پیدا کرو. کہ وصی یعنی کیا، وصی کی کیا عظمت ہے، وصی کا کیا رتبہ ہے، وصی کے کیا حقوق ہیں. جائیں احادیث کی کتاب کھولیں اور باب الوصی کو مطالعہ کریں کہ وصی ہوتا کیا. دوسرا جو امام نے فرمایا کہ میں مشکل کشا ہوں، میری وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، یہ ہے مقام ولایت کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اب ولی کیا ہوتا ہے، ولی کا مقام کیا ہے اور ولی کا جو ہے وہ دائرہ کار کیا ہے، ولی کے اثرات کیا ہے، ہم کیوں ولی کی ولایت پہ ایمان رکھیں. آئیں احادیث کی کتابیں کھولیں، باب الولایہ کو پڑھیں. تو اصل یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کے جو مقامات ہیں کہ ہمارے امام خلیفہ خدا ہیں، ہمارے امام وصی پیغمبر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ولی پروردگار ہیں، ہمارے امام حجت خدا ہیں. یہ ساری چیزیں مقامات ہیں. جب ہم احادیث کی کتابوں کو کھولیں، روایات میں دیکھیں باب الحجت، حجت کیا ہوتا ہے، باب الامامہ، امامت کیا ہوتی ہے، کیوں امامت نبوت سے افضل ہے، باب الولایت، ولایت کیا ہے، باب جو ہے وہ وصایت، وصی کیا ہوتا ہے. یہ سارے جب مقامات پڑھیں گے اس وقت ہمیں احساس اور ادراک ہوگا کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کن کی نگاہوں میں ہیں. اور ایک وہ امام علی رضا علیہ السلام کی جو امامت کے حوالے سے بحث ہے، مفصل حدیث ہے، کیا مقام بیان کیا وہاں پہ باقی ناظرین کے لیے. تو میں یہی ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اماموں کا نام و نسب جاننا یا ان کے چند فضائل جاننا جو ہے یہ معرفت نہیں ہے. ہاں آغاز ہے معرفت کا، لیکن اگر ہم حقیقی معنوں میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اپنے ائمہ کے مقامات کو پڑھیں کہ جن پر دشمن یقین نہیں رکھتے، ہم یقین رکھتے ہیں. دشمن ہمارے ائمہ کے فضائل کو جانتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کو جانتے ہیں، ان کے مصائب کو بھی جانتے ہیں، لیکن جس بات کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا وہ امام کی ولایت ہے، وہ امام کی وصایت ہے، وہ امام کا خلیفہ خدا ہونا ہے، وہ امام کا حجت خدا ہونا ہے.